کبھی تاریخ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا جہاں ظلمت کے اندھیرے میں ایک چراغ نے حق کا پرچم بلند رکھا ہو۔ ایک قافلہ تھا جو کعبہ سے نکلا اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جا کے رکا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، یہ حسین ابن علی کا قافلہ تھا جو حق اور باطل کے فیصلے کے لیے نکلا تھا۔ جب یزید نے خلافت پر قبضہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے خلافت کا مطالبہ کیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینہ میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، چنانچہ امام نے اپنی اہل بیت کو اور اپنے ساتھیوں کو لیے رات کی تاریکی میں کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے، مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک انفارمیشن اور میرا نام ہے ثنا۔ آج ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے واقعہ کربلا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس واقعے کی گہرائیوں سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پہ رکھیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچتے ہیں تو آپ علیہ السلام وہاں پر 4 مہینے تک قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ حج کا بھی موسم آ جاتا ہے، تمام حاجی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلتا ہے کہ یزید کعبے پر حملہ اور کعبے والوں کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو آپ علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور آپ علیہ السلام نے کعبہ کو اور مکہ کو الوداع کہا اور یہاں سے کربلا کا سفر شروع ہوا آپ علیہ السلام کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خط بھیجے کہ آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ بعد میں جب خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو چکے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک پھر بھی اس سفر کے لیے نہیں رکے۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اسی لیے نہیں نکلے کہ ہمیں حکومت چاہیے، بلکہ ہم اسی لیے نکلے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے لیے اصلاح کر سکیں۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کے اس میدان میں پہنچتے ہیں جہاں پر آپ علیہ السلام 10 محرم کو شہید ہوئے تھے۔ دشمنوں نے نہر فرات کے اوپر قبضہ کر لیا اور آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کی اولاد کا مسلسل 3 دن تک پانی بند رکھا۔ امام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں کو رخصت ہونے کی اجازت دی، مگر سب نے جان قربان کرنے کا عہد کیا۔ امام نے چراغ گل کر دیا تاکہ جو جانا چاہے چلا جائے، مگر سب نے کہا یا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ 10 محرم کی صبح امام نے نماز فجر ادا کی اور ایک ایک کر کے جانثاران حسینی شہید ہوتے گئے۔ آخر میں امام خود میدان میں اترے۔ جب زینب نے بھائی کو آخری بار دیکھا تو کربلا کا آسمان بھی رو پڑا۔ ظالموں نے امام کو بے دردی سے شہید کیا، سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا، مگر وقت نے گواہی دی کہ قتل حسین دراصل مرخ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، آپ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا اور دشمنوں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جن کے سر پر چادر تھی، انہیں اور اہل بیت کی دیگر پاک بیبیوں کو بے پردہ قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام کی طرف لے جایا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سیدہ زینب نے کربلا کے میدان کو صبر، شجاعت اور استقامت کی ممبر بنا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا جسم کربلا میں تھا، مگر ان کا پیغام کا مقصد اور ان کی قربانی کا فلسفہ بی بی زینب نے ہر دربار میں ہر منزل پر دنیا تک پہنچایا۔ یہ کربلا صبر ایک جنگ نہیں تھی، یہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک ابدی فرق تھا، علامت بن گئی۔ آج بھی جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے دل غم سے بھر جاتے ہیں، آنکھیں
اشک بار ہو جاتی ہیں، مگر ساتھ ہی یہ دل اعلان کرتا ہے سلام ہو حسین ابن علی پر، سلام ہو ان کے صبر پر، سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوصلے پر۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔